السلام علیکم، صحت کی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرا نام عزت مقصود ہے، میں ایک نیوٹریشنسٹ اور پاکستان کی پہلی سپلیمنٹ ایکسپرٹ ہوں۔ صحت اور غذائیت کے شعبے میں کئی سالوں کے تجربے کے ساتھ میں لوگوں کو ان کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بااختیار بنانا چاہتی ہوں، اور میں اپنے سائنس کے ذریعے نئی ریسرچ کے مطابق صحت اور تندرستی کے کئی رازوں سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ 40 پلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑھتی عمر کے ساتھ شریانوں کے اندر ایک خاموش قاتل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت وہ آپ کے دل کے اوپر حملہ کرے۔ اس وقت دنیا میں تیزی سے بڑھنے والی جو چیز ہے، جو تشویش ہے، جو لہر ہے، وہ بلڈ کلوٹنگ کی ہے۔ کئی ملینز آف پیپل جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سیریس قسم کے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اسٹروک ہو رہے ہیں، بلکہ جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نوجوان اموات زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب اس بلڈ کلوٹنگ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں بلڈ تھیننگ میڈیکیشن، اور یہ میڈیکیشن انوانٹیڈ سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک ایسا نیچرل کمپاؤنڈ، ایک ایسی نیچرل قدرتی چیز ہمارے پاس موجود ہے جو کہ نہ صرف ہے کہ بلڈ کلوٹنگ کو کم کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، بلکہ وہ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب شریانوں کے اندر کلوٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے، اور خون بہت سارے آرگنز تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتا۔ اچھا، اب اس کا سائن کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ کلوٹنگ سٹارٹ ہوگی؟ اس کا سب سے بڑا سائن کیا ہے کہ جو لمب کا ایریا ہے، جس کو آپ پنیا کہتے ہیں، اس کے اندر ٹینڈرنس ہوتی ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر کھلیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کے اندر آپ کو سویلنگ نظر آ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر یہ انٹریٹڈ رہے تو یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ آ سکتا ہے آپ کے چیسٹ پین کی طرف۔ چیسٹ پین شروع ہو سکتا ہے، شارٹنس آف بریتھ ہو سکتا ہے، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، اور پھر بھی انٹریٹڈ رہے تو پھر یہ تو لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ کنڈیشن آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جب آپ کو فوراً میڈیکل ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے کیوں نہ اپنے دل کی صحت کو مضبوط کیا جائے، اور کیوں نہ بلڈ کو کلوٹ بننے سے روکا جائے۔ تو اس کے لیے جو نیچرل سبسٹینس ہوتا ہے، جو نیچرل آپ کہہ لیں وائٹامن لائک سبسٹینس ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بہت ہی تشویشناک جو ریسرچ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ کووڈ-19 اور بلڈ کلوٹ کے اندر ایک باقاعدہ کنیکشن موجود ہے، اور خاص طور پہ ویکسینیشن کے بعد سے یہ جو ہارٹ اٹیک کے ریٹس ہیں یہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ریسرچ نے اس بات کو بھی آگے دیکھا ہے، آگے چل کے، کہ ایک نیچرلی قدرتی سبسٹینس موجود ہے، وائٹامن کی شکل کا یا نیوٹرینٹ ہے، جو کہ بلڈ کو کلوٹ کی صورت میں بننے سے روکتا ہے، اور جو کہ پلیٹلیٹس کم کرنے سے روکتا ہے۔ اس کو نیچرل سبسٹینس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اپنا جسم پروڈیوس کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ہے کہ جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر سیل ہیں ان کے اندر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر انرجی جو ہے وہ بڑھتی ہے، کرنٹ کی طرح دوڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جسم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، بلڈ کلوٹ جو بنانے میں محرک ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر موجود آکسیڈیٹیو سٹریس اور انفلمیشن، یا جس کو آپ سوزش کہتے ہیں۔ تو اس کو کم کر کے شریانوں کو لچکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو نیوٹرینٹ ہے یہ پلیٹلیٹس گرنے سے فوراً اس کو روکتا ہے، اور وائٹامن کے کی پروڈکشن کو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وائٹامن کے جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ کلوٹ کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں مینیجر ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ بلڈ کو کتنا تھک ہونا چاہیے، کتنا پتلا ہونا چاہیے، اس لیے وائٹامن کے کا جسم کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو نیوٹرینٹ ہے جس کا آج میں بات کر رہی ہوں، یہ نیوٹرینٹ وائٹامن کے کو بھی انہانس کرتا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف ہے کہ ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، بلکہ اسٹروک یا فالج کے خطرے سے بھی آپ نبٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمارا جو جسم ہے وہ خود اس کو پروڈیوس کرتا ہے، لیکن جو عمر بڑھتی ہے اس کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
پھر اسی طرح وہ لوگ جو کہ دل کے امراض کا شکار ہیں، وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے، وہ لوگ جو کہ کینسر سروائیور ہیں، ان کے جسم کے اندر یہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ اسٹیٹنس ڈرگ لے رہے ہیں، اسٹیٹن وہ ڈرگ ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ دل کے امراض جو مریض ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں، یا پھر وہ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ عام طور پہ ان کو اسٹیٹنس دی جاتی ہیں. یہ ادویات اس نیوٹرینٹ کو جسم سے ڈپلیٹ کر دیتی ہیں. اس کو اگر یہ آپ کے جسم کے اندر کم ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈائٹ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ڈائٹ کے ذریعے یہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہمارے جسم میں جاتا ہے اور قلیل مقدار میں ہمارے جسم کے اندر یہ ابزارب ہوتا ہے. یہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے سپلیمنٹس کا، اور سپلیمنٹ جو ہیں وہ بہت ہی زبردست رول پلے کرتے ہیں. وہ نیچرل ریمیڈی جو کہ بلڈ کلوٹنگ سے پریونٹ کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، اس کو کو انزائم Q10 کہا جاتا ہے، اور اس کی شارٹ فارم CoQ10 ہے. CoQ10 ہمارا جسم نیچرلی پروڈیوس کرتا ہے، اور عام طور پہ یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دل کا پورا نظام ہے یہ اس کو بہت اچھے سے دیکھتا ہے. یہ سیل کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا انرجی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن جب عمر کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا وہی جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائی ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو باہر سے لیں. یہ دو طرح کی فارم میں آتا ہے، ایک یوبیکیونن ہے اور ایک یوبیکیونل ہے. اچھا، اب یوبیکیونن اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو جسم ہے وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے سیکنڈ فارم میں، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے یوبیکیونل. یوبیکیونل وہ فارم ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر کوئکلی جا کے ابزارب ہوتی ہے اور کوئکلی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. CoQ10 نہ صرف یہ کہ اینٹی وائرل ہے بلکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ بلڈ کلوٹنگ اس وقت جسم کے اندر زیادہ ہوتی ہے جب جسم کے اندر انفلیمیشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، اس لیے انفلیمیشن کو کم کرتی ہے. اور ساتھ میں جو سیکنڈ چیز ہے وہ آکسیڈیٹو سٹریس ہے. تو یہ مل کر نہ صرف یہ کہ سوزشوں کو کم کرتی ہے بلکہ جسم کے اندر موجود آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ کم ہوتی ہے. اور جب بلڈ کلوٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی لانگ ہیلدی لائف کی جو وارنٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنے دل کی صحت کے لیے، اپنے شریانوں کی صحت کے لیے، ان کو لچکدار رکھنے کے لیے، ان کے اندر خون کے مناسب بہاؤ کے لیے CoQ10 کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، CoQ10 جو ہے یہ تقریباً اس کی جو ڈیلی ڈوز ہے وہ 100 mg سے 200 mg ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز میں یہ زیادہ بھی دی جا سکتی ہے. اس کو لینے کی کچھ طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ یہ ایسی میل کے ساتھ لیں جس کے اندر فیٹ استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ یہ فیٹ کے ساتھ بہت اچھے سے ابزارب آپ کی باڈی کے اندر بہت اچھے سے ابزارب ہوتا ہے. دوسرا کیا کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ اسٹیٹنز یا کوئی بھی ڈرگ لے رہے ہیں، کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں، تو اس کے اور CoQ10 کے ٹائم کا ڈیوریشن کا خیال کریں. اس کے بالکل ساتھ نہ لیں کیونکہ انٹریکشن میں آ جاتی ہے. آپ اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد لے سکتے ہیں، اور اس کو دن میں 1 دفعہ لینا ہی انف ہوتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی، کیونکہ ویکسینیشن کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کی شرح بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. نوجوان خاص طور پہ اس کا لقمہ بن رہے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. جتنے لوگوں کے اندر یہ شیئر ہوگا اتنا زیادہ لوگ اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ CoQ10 انزائم جو ہے یہ بہت ہی سستے داموں آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے. کسی بھی اچھے برانڈ کا آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں آرام سے اویلیبل ہے. اس کا یہ پاؤڈر فارم میں بھی ہے اور یہ سپلیمنٹس یعنی کہ کیپسول فارم میں بھی اویلیبل ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے دل کی صحت کا، اپنے شریانوں کی صحت کا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوتی ہوں. میرا مقصود ہے سائننگ آف.